جب تمہارا قادر، جب تمہارا قادر مطلق خدا ہو جائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خاکسار نے اس سے پہلے کے پروگرام میں سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مکہ کی صفا پہاڑی پر چڑھ کر اپنی نبوت کا اعلان کرنے کا ذکر کیا تھا، اور یہ بھی ذکر کیا تھا کہ اپنے قبائل قریش میں سے اپنے قریبی رشتہ داروں کو دو دوا کھانے کی دعوت پر بلا کر پیغام حق پہنچایا، اور یہ بھی ذکر کیا تھا کہ سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ میں مسلمانوں کے لیے ارقم بن ابی ارقم کے گھر کو اسلام کا مرکز بنایا تھا۔ آپ نے نبوت کے 4 سال سے 6 سال تک اس گھر میں اپنے مشن کو جاری رکھا، اور نبوت کے 6 سال حضرت حمزہ اور حضرت عمر اسلام لائے۔ آج کے پروگرام میں خاکسار حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کا واقعہ بیان کر رہا ہے۔ پروگرام کو آگے بڑھانے سے قبل خاکسار درخواست کرتا ہے کہ اگر آپ کو یہ پروگرام پسند آئے تو اسے لائک کریں، اپنے دوستوں اور فیملی ممبر سے شیئر کریں، اور بالخصوص اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے اس مضمون کا آسان پیرائم ان کو سمجھانے کی کوشش کریں، اور اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ تعالی احسن الجزا۔ اس پروگرام کو اردو زبان میں پیش کرنے کے بعد اسے انگلش زبان میں بھی پیش کیا جا رہا ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ سامعین و ناظرین کرام، ابتدائی مسلمان ہونے والوں میں سے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ایسے شخص تھے جو مکہ میں صاحب اثر تھے۔ نبوت کے 6 سال حضرت حمزہ اور حضرت عمر یکے بعد دیگر اسلام میں داخل ہوئے۔ یہ دونوں مسلمانوں کے لیے ایک مضبوط سہارا ثابت ہوئے۔ حضرت حمزہ بن عبد المطلب سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی چچا تھے۔ آپ بہت بہادر انسان تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ سے بہت محبت تھی۔ حضرت حمزہ بھی آپ سے بہت محبت رکھتے تھے۔ وہ شکار کھیلنے کے عادی تھے۔ ان کا یہ معمول تھا کہ وہ صبح سویرے شکار کے لیے نکل جاتے اور شام کو واپس ہوتے تھے۔ واپسی پر پہلے خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے اور سین کعبہ میں موجود لوگوں سے میل ملاقات کرتے تھے، اور پھر اپنے گھر جاتے تھے۔ ایک دن آپ شکار سے واپس ہو رہے تھے۔ مکہ میں داخل ہوتے ہی ایک آدمی نے کہا کہ آپ بڑے بہادر انسان بنے پھرتے ہو، اور آج ابو الحکم یعنی ابو جہل نے آپ کے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت برا سلوک کیا ہے۔ اس نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک چٹان پر خاموش بیٹھے ہوئے تھے۔ ابو جہل آیا اور اس نے گالیاں دینی شروع کر دی۔ اس پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، اور پھر ابو جہل نے آپ کے منہ پر تھپڑ مارا، نعوذ باللہ، مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کوئی جواب نہ دیا اور خاموش رہے۔ یہ سن کر حضرت حمزہ کی خاندانی غیرت جوش میں آ گئی۔ فوراً کعبہ کی طرف گئے، پہلے حسب معمول طواف کیا، پھر اس مجلس کی طرف بڑھے جس میں ابو جہل بیٹھا تھا۔ جاتے ہی ابو جہل کے سر پر تیر کمان ماری اور بآواز بلند کہا، مجھے معلوم ہوا ہے کہ تو نے بلا وجہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دی ہیں اور تھپڑ مارا ہے۔ سن، میں بھی محمد کے دین کو قبول کرتا ہوں، اگر تجھے ہمت ہے تو میرے مقابل پہ آئے۔ ابو جہل کے ساتھی مقابلہ کے لیے اٹھے، مگر ابو جہل میں حضرت حمزہ کا روب پیدا ہو چکا تھا۔ اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ حمزہ حق پر ہے، واقعی آج میں نے محمد سے برا سلوک کیا ہے۔ حضرت حمزہ نے اس وقت خاندانی غیرت میں اسلام قبول کرنے کا اظہار کیا تھا، لیکن جب گھر آئے اور غصہ کم ہوا تو پھر کچھ گھبرا گئے کہ اب کیا کرنا چاہیے۔ آخر یہی فیصلہ کیا کہ اب شرک چھوڑ دینا ہی بہتر ہے، اور پھر آپ سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ کے ہاتھ پر باقاعدہ اسلام لے آئے۔ مسلمانوں کو حضرت حمزہ کے اسلام لانے سے بہت خوشی ہوئی۔ حضرت ابوبکر نے اسی دن سین کعبہ میں برملا توحید کا اعلان کیا۔ قریش نے حضرت ابوبکر کی اس جرات پر ان کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا، اور ان کو بہت چوٹیں آئیں اور وہ بے ہوش ہو گئے۔ ان کے قبیلہ کے لوگ انہیں اٹھا کر گھر لے آئے۔ جب انہیں ہوش آیا تو سب سے پہلے سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں پوچھا۔ آپ کی خیریت کی خبر سن کر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تسلی ہوئی۔
سامعین و ناظرین کرام، حضرت حمزہ کے اسلام لانے کے چند دن بعد حضرت عمر بھی اسلام لے آئے۔ اسلام لانے سے قبل حضرت عمر اسلام کے سخت مخالف تھے۔ ابو جہل سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بدترین دشمن تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا جائے۔ اس وقت مکہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے بہادر اور دلیر مشہور تھے۔ ابو جہل نے سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرانے کے لیے حضرت عمر کی خدمات حاصل کرنے کا ارادہ کیا۔ ابو جہل اور حضرت عمر کے مابین ایک معاہدہ ہوا۔ ابو جہل نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھاری رقم دینے کا وعدہ کیا۔ معاہدہ پر ابو جہل اور حضرت عمر کے دستخط ہو گئے۔ سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان دنوں دن کے وقت عام طور پر تنہا نہ ہوتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں سے دریافت کیا کہ آپ تنہا کہاں ہوتے ہیں؟ لوگوں نے بتایا کہ نصف رات گزارنے کے بعد خانہ کعبہ میں جا کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک رات خانہ کعبہ میں آ کر چھپ گئے، اور پھر انہوں نے سنا کہ دور سے لا الہ الا اللہ کی آواز آ رہی ہے۔ یہ سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز تھی۔ سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سینے کعبہ میں آئے اور عبادت میں مصروف ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارادہ کر لیا کہ جب آپ سجدہ میں جائیں گے تو آپ پر وار کر دیں گے۔ حضرت عمر بیان کرتے ہیں کہ سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قدر رو رو کر دعائیں کر رہے تھے کہ ان پر لرزہ طاری ہو گیا۔ سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی کہا، ساجد اللہ کا روحی و جنانی، یعنی اے میرے اللہ، میری روح اور میرے دل نے بھی تجھے سجدہ کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ان دعاؤں کے سننے سے جگر پاش پاش ہو رہا تھا، حتیٰ کہ میرے ہاتھ سے تلوار گر پڑی، اور میں نے سمجھ لیا کہ سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قطعی طور پر سچے ہیں۔ مغربی و شیطانی وساوس سے پوری طرح محفوظ نہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبہ سے واپس لوٹے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پیچھے پیچھے چلنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پاؤں کی آہٹ محسوس کی۔ رات اندھیری تھی۔ آپ نے پوچھا کہ کون ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، عمر۔ سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، نہ تو دن کو پیچھا چھوڑتا ہے اور نہ ہی رات کو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے محسوس کیا کہ سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بد دعا کریں گے، اور میں نے درخواست کی کہ یا حضرت بد دعا نہ کریں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ وہ وقت تھا جب اسلام کی صداقت کا بیج ان کے دل میں بویا گیا، مگر ابھی وہ اس حالت میں نہ تھے کہ اسلام قبول کرنے کی طرف قدم بڑھاتے۔ کبھی کبھی ماحول کے تحت شیطانی وساوس کا غلبہ ہو جاتا تھا۔ روسائے قریش کہ یہ کمزور مسلمانوں کو مارا پیٹا کرتے تھے۔ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ کیوں نہ اس فتنہ کے بانی کو ہی قتل کر دیا جائے، اور پھر گھر سے تلوار لے کر سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکلے۔ راستہ میں ایک شخص نے پوچھا، ہے عمر کہاں جا رہے ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مقصد کا اظہار کیا۔ اس شخص نے کہا، کیا آپ محمد کو قتل کر کے اس کے قبیلہ سے محفوظ رہ سکو گے؟ پہلے یہ بھی تو دیکھو کہ تمہاری بہن اور بہنوئی مسلمان ہو چکے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً اپنی بہن کے گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ دروازے پر پہنچے تو اندر سے قرآن شریف کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی۔ آپ کی بہن نے یہ معلوم کر کے کہ حضرت عمر گھر میں داخل ہو گئے ہیں، قرآن مجید کے اوراق چھپا دیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی بہن اور بہنوئی سے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ تم اپنے دین سے پھر گئے ہو اور اپنے بہنوئی کو مارنا شروع کر دیا۔ آپ کی بہن اپنے خامد کو بچانے کے لیے آگے بڑھی تو وہ بھی زخمی ہوگی، مگر آپ کی بہن نے دلیری سے کہا کہ ہاں، ہم مسلمان ہو چکے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بہن کا یہ جواب سنا تو اپنی بہن کی طرف دیکھا
وہ زخمی ہو چکی تھیں اور خون بہہ رہا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل پر اس واقعہ کا خاص اثر ہوا۔ اپنی بہن فاطمہ سے کہا کہ مجھے وہ کلام دکھاؤ جو تم پڑھ رہے تھے۔ فاطمہ نے کہا کہ تم ان اوراق کو ضائع کر دو گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ نہیں۔ آپ کی بہن نے کہا کہ پہلے غسل کرو۔ جب حضرت عمر غسل سے فارغ ہوئے تو فاطمہ نے قرآن مجید کے اوراق ان کے ہاتھ میں دے دیے۔ ان اوراق پر سورۃ طٰہٰ کی ابتدائی آیات تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ آیات پڑھی تو بے اختیار پکار اٹھے، کیسا عجیب کلام ہے، اور فوراً سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونا چاہا۔ ان دنوں سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا زیادہ تر وقت دار ارقم میں گزارتے تھے۔ حضرت عمر دار ارقم کے دروازہ پر پہنچے اور دستک دی۔ صحابہ نے دروازے کی دراڑ میں سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہاتھ میں ننگی تلوار لیے ہوئے دیکھا اور دروازہ نہ کھولنا چاہا، مگر سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دروازہ کھول دو۔ حضرت حمزہ بھی وہاں موجود تھے۔ حضرت حمزہ نے بھی کہا کہ دروازہ کھول دو۔ دروازہ کھولا گیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ میں ننگی تلوار لیے ہوئے داخل ہوئے۔ سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے اور عمر کا دامن پکڑ کر زور سے جھٹکا دیا، فرمایا عمر کس ارادہ سے آئے ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ مسلمان ہونے آیا ہوں۔ سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ الفاظ سنے تو بلند آواز سے اللہ اکبر کہا۔ صحابہ نے بھی زور سے اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر اس وقت 33 سال کی تھی۔ آپ کے اسلام لانے سے مسلمانوں کو بہت تقویت ملی۔ اس وقت مکہ میں مسلمان مردوں کی تعداد 40 تھی۔ شکریہ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ In the name of Allah, the Gracious and Merciful. Dear listeners and viewers, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. In my former program, I have mentioned that the Holy Prophet Hazrat Muhammad, peace be upon him, announced his divine mission at first from Safa Hill. I have also mentioned that the Holy Prophet, peace be upon him, invited his close relatives for the feast in his home. I have also mentioned that the Holy Prophet, peace be upon him, established the house of Arqam bin Abi Arqam as the center of Islam. He continued his divine missionary work since the 4th year to the 6th year of his prophethood. Hazrat Hamza and Hazrat Umar embraced Islam in the 6th year of his prophethood. In this program, I am going to express my thoughts about the acceptance of Islam of Hazrat Hamza and Hazrat Umar. Before I go ahead, I would like to state that if you understand and find this program interesting and enjoyable, please could you go ahead and leave a like, share it with your friends and family members, and also interact with your children and make sure they have an understanding of this topic. And finally, could you please subscribe to the channel? Thank you. Dear listeners and viewers, Abu Bakr was the only prominent person who embraced Islam in the beginning. In the 6th year of prophethood, Hazrat Hamza and Hazrat Umar accepted Islam after one another. Their acceptance of Islam caused great support for Muslims. Hazrat Hamza was the real paternal uncle of the Holy Prophet Hazrat Muhammad, peace be upon him. He had keen love for Hazrat Muhammad, peace be upon him. The Holy Prophet also loved him. He was an extraordinarily brave man. He used to play hunting. Usually he went out of his home in the early morning and returned in the evening. When he returned in the evening, first he went around the Kaaba. After that he spent some time with the people who were present in the courtyard of Kaaba. Then he went to his home. A maid woman spoke to him. You were known as an extraordinarily brave man, but what a pity that Abu al-Hikam, it meant Abu Jahl, did wrong unjustly with your nephew. She said that Hazrat Muhammad, peace be upon him, was sitting quietly on the rock. Abu Jahl came and started calling him names. Hazrat Muhammad, peace be upon him, remained quiet, and Abu Jahl slapped him badly. Hazrat Muhammad, peace be upon him, did not answer and kept quiet. Hazrat Hamza heard this, and his proper family pride got indignation. He went to Kaaba in haste. First he went around Kaaba, and after that he rushed towards that assembly where Abu Jahl was sitting. Hazrat Hamza struck his arrow bow on his head and shouted at him, I knew that you called Hazrat Muhammad, peace be upon him, names and slapped him for nothing. Oh, you listen, I accept the religion of Hazrat Muhammad, peace be upon him. If you dare, come in front of me.
Abu Jahl's fellows stood up, but Abu Jahl was terrified. He said to his fellows that Hamza was right. Certainly I did wrong with Muhammad. That time Hazrat Hamza announced the acceptance of Islam in his proper family pride. He went home and his indignation subsided. Then he hesitated about his announcement. He thought deeply and concluded that he must have to leave polytheism and idolatry. He came to the Holy Prophet, peace be upon him, and accepted Islam on his hand according to the formal agreement. Muslims got great joy and helping power due to his acceptance of Islam, and Abu Bakr announced the unity of Allah openly and loudly with full-hearted for the first time in the Kaaba. Dear listeners and viewers, some days after, Hazrat Umar also accepted Islam. Hazrat Umar had severe hostility for Islam. Abu Jahl was the mortal enemy of Hazrat Muhammad, peace be upon him, and wanted to assassinate him. That time Umar was the well-known person as brave, bold and courageous. Abu Jahl decided to select Umar to assassinate Hazrat Muhammad, peace be upon him. A mutual agreement was made between both and signed on it for the exchange of heavy money compensation. In those days, Hazrat Muhammad, peace be upon him, was not alone at the daytime. Umar knew that Hazrat Muhammad, peace be upon him, used to worship after midnight in the courtyard of the Kaaba. One night Umar took his sword in his hand and hid around the Kaaba. Then he heard a voice coming gradually near close to him saying, La ilaha illallah. This was the voice of Hazrat Muhammad, peace be upon him, and he reached soon in the Kaaba and engaged in Allah's worship. Umar intended to attack him at the time when he would be in the condition of prostrate. It meant bowing to touch the ground with the forehead in adoration. Umar says that the Holy Prophet prayed weepingly and cryingly and caused such condition that I started to tremble badly. Umar says that the Holy Prophet, Hazrat Muhammad, peace be upon him, beseeched with the painful condition in the following words, O Allah, my soul, as well as my heart, prostrated you. Umar says, when I heard his heart inflaming prayers, the sword was fallen from my hand, and I knew clearly that the Holy Prophet, Hazrat Muhammad, peace be upon him, was true, sincere and faithful. But still, I was not secure from the temptation of Satan. Umar says, the Holy Prophet, Hazrat Muhammad, peace be upon him, returned from the Kaaba and I started to chase him. The Holy Prophet, Hazrat Muhammad, peace be upon him, heard the sound of my footsteps. It was dark. He asked, who is? I answered, Umar. The Holy Prophet, Hazrat Muhammad, peace be upon him, said, O Umar, you are always chasing me by day and night. Umar says, I realized that the Holy Prophet, Hazrat Muhammad, peace be upon him, would curse me. I beseeched him, please do not curse me. Umar says, it was the first time when the seed of the truth of Islam was sown in my heart. But still, I was not in such condition that I may accept Islam. The chief of the Quraysh were prosecuting the weak and helpless Muslims. In this critical circumstance, I had an idea that I must assassinate the founder of this disturbance. Dear listeners and viewers, one day Hazrat Umar came out from his home with his bare sword in the search of the Holy Prophet, Hazrat Muhammad, peace be upon him. On the way, someone asked him, O Umar, where were you going? Hazrat Umar shared with him his purpose. That man warned Hazrat Umar if he did so, he would not be secured from the tribe of Hazrat Muhammad, peace be upon him. That man also informed Hazrat Umar that his sister and her husband also accepted Islam. On hearing this, Hazrat Umar was at the door of his sister's home. He heard that his sister and brother-in-law were reading something. His sister saw Hazrat Umar, who was standing at the door, and hid the script of the Holy Quran. Hazrat Umar entered in his sister's home and asked his sister and her husband, did you accept Islam? And he raised his hand to beat her husband, who was also his cousin. Hazrat Umar's sister Fatima threw herself between Hazrat Umar and her husband. In this struggle, Hazrat Umar's hand struck on her nose accidentally and she got an injury. But his sister replied bravely, yes, we are Muslims, do what you want to do. Hazrat Umar heard this answer and saw towards his sister. She was injured and blood was flowing from her nose. Now he got remorse and asked her to be shown what they were reading. Fatima refused to do this and said lest he would waste that script. Hazrat Umar promised not to do this. His sister asked him to have a bath for cleanliness. After having a bath, Hazrat Umar was clean and cool. Then his sister gave him some leaves which contained a portion of the chapter, Taha, the Holy Quran. Hazrat Umar started to read that and spoke what was a wonderful message and asked about the Holy Prophet Hazrat Muhammad, peace be upon him. Now he was at the door of the house of Arqam bin Abi Arqam, the center of Islam. He knocked at the door and he was being seen with his bare sword in his hand. The Holy Prophet Hazrat Muhammad, peace be upon him, asked his companion to open the door and let him come in. Hazrat Umar entered with his bare sword.
The Holy Prophet Hazrat Muhammad, peace be upon him, asked him, "What brings you here?" He said, "O Prophet of God, I am here to become a Muslim." The Holy Prophet Hazrat Muhammad, peace be upon him, exclaimed with loud tone, "Allahu Akbar." The companions also said loudly, "Allahu Akbar." There was a great echo of such cries around the hills of Mecca. That time Hazrat Umar was in the age of 33, and that time the number of Muslim men in Mecca was 40. His acceptance of Islam was great support for Muslims. Thank you.